السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بائی نام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 382 382 سورہ غاشیہ، سورۃ اللیل، سورہ نمبر 92، پارہ نمبر 20، آیت نمبر 1 سے آگے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ یہ سورۃ الصدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان ہوئے۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہوتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے پیدا کیا مرد اور عورت کو، نر اور مادہ کو۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تم لوگوں کی جو کوششیں ہیں وہ بھی جدا جدا ہیں۔ یعنی جس طرح رات اور دن الگ ہے، جس طرح مرد اور عورت الگ ہے، اسی طرح تم لوگوں کی کوششیں، کاوشیں یہ بھی الگ الگ ہیں۔ یعنی کسی کی کوشش اچھی ہے، کسی کی کوشش بری ہے۔ تو اچھی کون سی ہے؟ فاما من آتا واتقا، رہا وہ شخص جس نے دیا، واتقا اور اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنى اور اس نے تصدیق کی، اچھائی کی، نیک بات کی۔ فسنیسرہ للیسریٰ، پس ہم قریب اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کو۔ یعنی آسانی کیا ہے؟ جنت میں ہر چیز آسانی کے ساتھ میسر ہے، اس لحاظ سے یسرا۔ اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رہا وہ شخص جس نے بخل کیا، واستغنا اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اس نے تکذیب کی، اچھائی کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم ان قریب آسانی کر دیں گے اس کے لیے مشکل کو۔ مشکل کیا ہے؟ جہنم۔ تو جہنم میں جانا اس کے لیے خرامہ خرامہ ہو جائے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہیں فائدہ کرے گا اس کو اس کا مال جب وہ جہنم میں گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بلا شبہ ہماری ہی ذمہ ہے ہدایت دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بلا شبہ ہماری ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور اس سے پہلی دنیا بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بالآخر میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایک ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، نہیں اس میں داخل ہوگا مگر بہت بڑا بدبخت، اشقا، شقی، اشقا۔ الذی کذب وتولی، وہ بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وسیجنبھا الاتقی، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ تزکیہ حاصل کرے، پاکیزگی حاصل کرے، دل سے مال کی محبت کو نکالے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں ہے کسی کا بھی اس کے یہاں کوئی احسان کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا، ایسا نہیں ہے۔ بس اپنے نفس کے تزکیے کے لیے خرچ کیے جا رہا تاکہ مال کی محبت دل میں رہے ہی نہیں۔ اب جب مال کی محبت سے دل خالی ہو گیا تو وہاں پر آپ جو ہے اللہ کی محبت آ سکتی ہے۔ دل تو ایک ہی ہے، اب اس میں یا تو مال کی محبت بسائیے یا اللہ کی محبت بسائیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، تو اب یہ ہے کہ وہ کسی کے بدلے کے طور پر نہیں دے رہا، تو کیوں دے رہا؟ سوائے اپنے رب کا چہرہ کی تلاش میں، جو اس کا رب بلند و بالا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً قریب
وہ اللہ راضی ہو جائے گا اس سے۔ تو اسی وجہ سے اس کو سورۃ الصدیق کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی اوصاف تھے مکے کی زندگی۔ چلیے اس کے بعد اب ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الضحیٰ۔ مزہ آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو بھی، اب اختتام کی طرف ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ان نہایت ہی مایوسی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل ہوئی تسلی دینے کے لیے۔ تو یہ تسلی والی سورہ ہے، ایک رکوع پہ مشتمل ہے، 11 آیات۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھے دن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ یعنی وحی کا سلسلہ کچھ دنوں تو جو ہے رک گیا تھا، تو ابو لہب وغیرہ اس کی بیوی وغیرہ جو ہے چڑانے لگی تھی کہ نعوذ باللہ آپ کا شیطان جو آپ سے روٹ گیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب دیکھیے یقیناً آخرت بہت بہتر آپ کے لیے دنیا سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم پھر اس نے جگہ دی؟ آپ یتیم پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹھی میں تھے تو والد کا انتقال نہیں ہوا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا کہ نہیں دیا؟ وہی محبت جو چچا کے دل میں ڈال دیا، دادا کے دل میں ڈال دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے پایا آپ کو طلاق حق کے راستے میں سرگرداں تو آپ کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھولا۔ غار حرا میں 3 دن 4 دن کئی سالوں تک جو ہے جا کر کے غور و فکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دیا یا نہیں دیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے پایا آپ کو تنگ دست تو اس نے غنی نہیں کر دیا۔ شادی کے بعد خاص طور سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کے بعد جو ہے پوری دولت ہی جو ہے اپنے شوہر کے حوالے کر دی تھی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم تو اسے سختی نہ کیجیے اس پر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل تو نہ اس کو نہ جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت تو اس کو بیان کیجیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیا، بہت ہی عظیم سورہ ہے، مایوسی سے نکالنے والا۔ تو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، اور اگر اس کو ڈپریشن ہو رہا ہو تو اپنے جو ہے اس پہ جو بلیسنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا کیا بلیسنگ کیا ہے، تو پھر وہ جو مایوسی سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سورہ الم نشرح۔ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 8 آیتیں۔ چلیے، الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا نہیں کھول دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے توڑ دی تھی آپ کی کمر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہ بھی تسلی والی سورہ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی۔ ہر آدمی کو اسی پر غور کرنا چاہیے، تنگی کے بعد آسانی نہیں ہے، تنگی کے ساتھ آسانی۔ ہر آدمی کو جو ہے عام طور سے نیچر رہتا ہے کہ اپنی جو تکلیف ہے اسی کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کے ساتھ ابھی بلیسنگ کیا کیا ہے۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک عسر کے ساتھ یسر ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف ہی رغبت کیجئے، لہذا ان لوگوں کی بات پہ زیادہ دھیان ہی مت دیجئے۔ تو یہ سورہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم لوگ ایک اور سورہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ 3۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نماز کے لیے تحفہ دے دیا ہے۔ اب یہ تھا کہ لوگوں کو ایک یہ تھا کہ دنیا میں صرف کرپٹ ہی لوگ آئے ہیں، کیا ظالم، فاسق، فاجر، جابر، یہی سب آئے ہیں، اور پرفیکٹ بندہ سب نظر ہی نہیں آتا، بڑا سے بڑا ظالم نظر آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اچھے انسان بھی آئے ہیں، کم ہیں لیکن آئے ہیں۔ 3-4 حوالے اللہ تعالیٰ نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، 3 معنی انجیر، اور قسم ہے زیتون کی، زیتون کا تیل، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت، بہترین ساخت پر، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا پستوں میں سے پست۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی پڑے گی تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے 3 سے مراد جو ہے یہ نوح علیہ السلام کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو ہے انجیر بہت ہوتا تھا۔ زیتون سے مراد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پیدائش، فلسطین وغیرہ میں زیتون وغیرہ کھیتی بہت ہے۔ اور طور پہاڑ پر تو جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ بھی ہوا، تورات بھی ملا ہے، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہذا البلد الامین سے مراد جو ہے اس شہر کو کنہوں نے آباد کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو یہ 4 عظیم رسولوں کی طرف اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے ویسے جیسے عظیم رسولوں نے صبر کیا۔ عظیم رسول جو ہیں 5 ہیں سب، ایک 4 یہ ہو گئے، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور 5ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسا نہیں کہ صرف جو ہے فرعون، نمرود، شداد، حامان یہی سب گزرے ہیں، یہ سب بھی تو گزرے ہیں۔ اگر کوئی پرفیکٹ بننا چاہے تو ان کو کاپی کرے، ان کو فالو کرے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، پھر اسے لوٹا دیا ہے نچلوں کے نچلا، یعنی اس کا اوریجن اصل ہے، بہترین ہے، اس کو جو ہے نچلوں میں نیچا رکھ دیا ہے آزمائش کے لیے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ بہترین ساخت پہ کیا ہے کہ ہمارا جو 2 وجود ہے، ایک روح والی وجود ہے اور ایک جو ہے جسم والی وجود ہے۔ تو ہماری جو روحانی وجود ہے، جو روح کا جو چپ لگا ہوا ہے، وہ دنیا کا سب سے بہترین ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں لگا دیا ہے، جس کے وجہ سے پھر جو ہے یہاں پر رسا کشی ہے۔ روح کا مطالبہ ہے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں ادھر ہی جو ہے چلو، اور یہ جسم کا مطالبہ ہے کہ ہم جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی چلو۔ تو روح جو ہے وہ آسمان سے تو آسمان کی طرف وہ جانا چاہے، اور یہ جسم مٹی سے تو مٹی ہی میں ان کو مزہ ہے۔ تو یہ آزمائش کے لیے۔ اب یہ اس لڑائی میں یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کریں، وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو ان کے لیے تو اجر ہے غیر منقطع۔ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ روح کے لحاظ سے جو ہے، جیسے آپ کوئی لڑکی ہے بہت اچھی ہے، خاندانی ہے، کیریکٹر والی ہے، پڑھی لکھی ہے، اب اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اس کو جو ہے ایک گھٹیا خاندان میں جو ہے گھٹیا گھرانے میں شادی ہو جاتی ہے۔ تب ہونے کو ہو جاتی ہے تو باپ کہتا ہے اب جانے کے بعد کبھی گھومنے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ارے بہت زیادہ پرابلم ہے، اب پھر بھی سمجھاتا ہے کہ بیٹی اپنی آئیڈینٹی مت کھونا، تم کیا ہو مت بھولنا، تم پڑھی لکھی ہو، تم نماز کی پابندی کرنا، تم تلاوت کرنا، تم روزہ رکھنا، تمہارے خاندان میں کوئی کرے نہ کرے تم پردہ ضرور کرنا۔ اب اس کے لیے ایک چیلنج رہتا۔
تو اسی طرح سے جو ہے ہمارا چپ جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور موبائل جو ہے وہ گھٹیا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ بعد بالدین، اس کے بعد جزا کو۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے 4 سورتیں پڑھے ابھی، سورۃ اللیل اور سورہ ضحیٰ، سورہ الم نشر، سورۃ تین۔